شہر نبی تیری گلیوں کا۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انہی مفتی صاحب کا پچھلے جمعہ جس موضوع پر میں نے بات کیا تھا کہ وہ معراج کا انکار کر رہے تھے اور خواب میں بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا اللہ تعالیٰ کو، اس پر تو میں اپنے پچھلے جمعہ بات کر لی تھی۔ ابھی ان کی ایک کلپ وائرل ہو رہی ہے، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شعبان ہے اور اس کا جو جاگنا ہے اور اس میں جو عبادت ہے یہ بدعت ہے۔ ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے، یہ سب بدعت ہے، یہ سب بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ نکالے ہوئے ہیں، یہ سب بدعت ہے۔ باپ اندازہ لگا لیں، یہی بات میں اکثر سمجھاتا رہتا ہوں کہ تقریر کرنا یہ ایک فن ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی حافظ بھی ہو، قاری ہو صرف، اور وہ بہت اچھی تقریر کرتا ہو اردو پڑھ کر کے، تو ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا علامہ ہے، کیونکہ آپ کا معیار یہی ہے کہ جو تقریر اچھی کرے بھائی وہ بہت بڑا مولانا ہے۔ تقریر ایک فن ہے نا، تو وہ تو کوئی بھی رٹ کر کے کر سکتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یوٹیوب پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اکثر آپ کو سمجھاتا ہوں، ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو دین کا پتہ نہیں ہے اور فالوور ان کے لاکھوں ہیں اور دین کا ان کو بالکل علم ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین کا داعی ہوگا، دین کی دعوت دینے والا، اور اس کے محبین کی تعداد ہزاروں لاکھوں ہوگی، سرکار فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں روایت ہے جس کا مفہوم سمجھا رہا ہوں، سرکار فرماتے ہیں وہ جو شخص ہوگا نادائی، دین کا دعوت دینے والا، وہ گمراہ ہوگا، اور جب وہ گمراہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے جتنے فالوور اس کے ہیں سب کے سب ویسے ہو جائیں گے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اب کوئی جو ہے بڑی چرب زبانی کے ساتھ بات کرتا ہے اور اس کے فالوور بہت زیادہ ہو گئے تو لوگوں کو لگتا ہے نہیں یار یہ کہہ دیا کہ نہیں شعبان کی کوئی حدیث نہیں ہے اور یہ بدعت ہے، تو پھر بدعت ہے۔ آپ کسی کو نہ سنتے ہیں اور نہ پھر اس پر تحقیق کرتے ہیں۔ تو چونکہ وہ کلپ مجھ کو بھیجی گئی اور ان کا میں احسان مند ہوں جنہوں نے مجھے بھیجا، کہ جب انہوں نے مجھے بھیجا ہے تو پتہ نہیں کتنے نوجوانوں کو بھیجا ہوگا اور کون کون سنتا ہوگا، تو میں پہلے 10-15 منٹ اس مسئلے پر گفتگو کر لوں کہ کیا حقیقت میں شعبان پر کوئی حدیث نہیں ہے، 15ویں شب پر کوئی روایت نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ 15ویں شب کے تعلق سے، 15ویں رات کے تعلق سے شعبان المعظم کی جو حدیث پاک ہے اس کو 13 صحابہ نے مرفوع روایت بیان فرمایا ہے۔ مرفوع سے کہتے ہیں جس کی سند سرکار تک جاتی ہو، مرفوع روایت کو کہتے ہیں جس کی سند، ہاں انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے سرکار سے سنا، وہاں تک جاتی ہو، تو اس کو مرفوع حدیث کہتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ 13 اجلہ صحابہ شعبان کی 15ویں شب کے تعلق سے حدیث بیان کر رہے ہیں، 13 صحابہ بیان کر رہے ہیں اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔ اور وہ 13 صحابہ کون ہیں، میں نام لے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ پہلے نمبر پہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اندازہ لگائیں۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ سب نئی ایجاد ہے، شعبان وبان کی 15ویں شب میں کہیں بھی نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے چمگادڑ، تو وہ اس کو دن میں نظر آتا ہے نہیں آتا۔ اب اگر وہ آپ سے کہے کہ سورج نہیں ہے، ہم مانو گے؟ تو یہ لوگ علم کے چمگادڑ ہیں، دین کے چمگادڑ ہیں۔ یہ کہنا کہ بھئی نہیں کہیں نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہم مفت کے مفتی ہیں۔ پھر وہ یہ کہنا چاہیے نا کہ بھئی ہم مفت کے مفتی ہیں پھر، ہاں، اور یا تو پھر ان کا تعلق جو ہے اس خاندان سے ہوگا جو مفتی محبوبہ اور مفتی وہ اور مفتی وہ، علم سے تو پھر شغف نہیں ہوگا۔ میں اس لیے یہ تلخ جملے بول رہا ہوں کہ مجھے افسوس ہے
کہ آپ اتنا بڑا ٹائٹل لگائے بیٹھے ہو اور یوٹیوب پہ امت کو گمراہ کر رہے ہو کہ بھئی یہ کوئی حدیث نہیں ہے اور یہ بدعت ہے. تو پہلے صحابی جو شعبان 15ویں شب کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، سرکار نے بیان کیا ہے اور انہوں نے حضور سے روایت بیان کی ہے. وہ پہلا نام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. دوسرا نام سنیں، حیدر کرار داماد مصطفیٰ، شوہر خاتون جنت، حسنین کے بابا حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سرکار سے سنا ہے. اب میں حدیث پڑھوں گا آگے، پہلے تو راویوں کے نام بتا دوں آپ کو. پھر دوسرے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت معاذ ابن جبل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید بن جاری الیربوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنے صحابہ 15ویں شب کی فضیلت بیان کر رہے ہیں اور یہ 13 صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے بیان کیا ہے اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی حدیث نہیں. پھر آگے سنیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے موقوفاً، کتاب کا نام المصنف ابن ابی شیبہ، امام بخاری کے شیخ ہیں یہ، امام بخاری کے بھی استاد اور شیخ ہیں یہ. ان کی کتاب المصنف، امام عبد الرزاق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 317 پر ایک روایت موجود ہے. اس پر اگر آپ مجھ جیسے، ہم لوگ تو چھوٹے موٹے مولوی ہیں، ہم جیسے چھوٹے موٹے مولویوں کو آپ کہیں تو میں اپنی بات کرتا ہوں تحدیث نعمت پہ تاجدار کائنات کے نالین کے صدقے میں کہ آج ابھی آپ بیٹھے اور عصر تک میں صرف حدیث پاک سناتا رہوں آپ کو. ہم جیسے چھوٹے موٹے لوگ جو ہے اتنا جانتے ہیں اور اتنا بڑا ٹائٹل لگا کہ آپ کہتے ہیں کوئی روایت ہی نہیں ہے. پھر سنیں، 13 صحابہ نے روایت کیا ہے مرفوعاً. ایک روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے موقوفاً، اور پھر 5 جلیل القدر تابعی سے مرسلاً روایت ہے. اب وہ نام بتاتا ہوں میں. اور بڑے تابعی جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، صحابہ کی صحبت میں بیٹھے ہیں، صحابہ سے روایت ہے. پھر تابعین کی طرف آ جائیں آپ. 5 جلیل القدر تابعی جنہوں نے مرسلاً روایت کی ہے، ان میں سے نام بتاتا ہوں. میں اس لیے تھوڑا علمی گفتگو کبھی کبھی کر لیتا ہوں کہ بچوں کے ذہن میں ایسا ہے کہ میں نے کسی کو ایک شعر سنایا تھا کہ ہر جا بے شے مبرک خالی شاید کی پلنگ خفتہ باشد. ہر جگہ یہ گمان نہیں کرنا چاہیے ہر جنگل میں جانے کے بعد، کسی بھی جنگل میں آپ جائیں تو ہر جگہ یہ خیال نہ لائیں کہ بھئی یہاں کوئی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی جنگل میں کوئی شیر سویا ہو اور آپ کو پتہ نہ ہو. تو وہ تابعی نام سنیں، کثیر بن مرہ. اب کثیر بن مرہ کون ہے تابعی؟ آپ ہلکے میں نہ لیجئے گا جو جملے بول رہا ہوں میں. تابعی کثیر بن مرہ ایک تابعی کے تعلق سے بتا دیتا ہوں، 5 کے بارے میں بتاؤں گا تو وقت یہیں پہ ختم ہو جائے گا. کثیر بن مرہ وہ ہیں جنہوں نے 70 بدری صحابہ سے ملاقات فرمائی ہے. انہوں نے شعبان المعظم کی 15ویں شب کے تعلق سے روایت بیان فرمائی ہے اور یہ خود 70 بدری صحابہ سے ملاقات کی ہوئی ہے. اور یہ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ براہ راست ان کے شاگرد ہیں اور انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے. کثیر بن مرہ، امام مقبول شامی، راشد بن سعی، عطا بن یسار، یحییٰ بن کثیر، یہ مرسلاً روایت تھی. اور 7 تابعی سے موقوفاً شب برات کی 15ویں شب کی فضیلت روایت کی گئی ہے. یہ 7 الگ ہیں، ٹھیک ہے. اور اب وہ حدیث سن لیں. ایک روایت پڑھتا ہوں اس میں کیونکہ 13 صحابی ہیں، 13 روایتیں پڑھوں گا تو پھر وقت بہت ہو جائے گا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت وہ سنیں.
اچھا پھر یہ بھی سن لیں، یہ جو روایت بیان کرنے جا رہا ہوں میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت بیان کرتی ہیں، ترک سمجھتے ہیں؟ ترک سمجھ لیں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ 5 صحابہ ہیں، تو انہوں نے جو روایت لی ہے، سرکار کی روایت جو پہنچی ہے ان تک، تو فلاں صحابی فلاں صحابی فلاں صحابی، یہ ایک ترک ہوا۔ پھر دوسرے 3 صحابی سے لیا ہے انہوں نے، وہ دوسرا ترک ہوا۔ پھر 3 الگ صحابی سے لیا ہے، وہ تیسرا ترک ہوا۔ یا 4-5 صحابی الگ سے بیان کیا ہے، وہ چوتھا ترک ہوا۔ ٹھیک ہے، طریق معنی ہوتا ہے راستہ، یعنی اس سلسلے سے یہ حدیث آئی ہے، پھر اس سلسلے سے یہ حدیث آئی ہے۔ صرف اسی ایک حدیث کی جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، کتب احادیث میں 10 ترک موجود ہیں، صرف اسی ایک حدیث کے 10 ترک موجود ہیں۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ وہ حدیث سن لیں نا، تو وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15ویں شب کے تعلق سے شعبان المعظم کے، ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب۔ اللہ تعالیٰ 15ویں شب میں شعبان المعظم کے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ یہ روایت ہے جو 10 ترک سے آئی ہے، آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ اور پھر کیا فرماتا ہے آنے کے بعد؟ فیغفر لاکثر من عددی، اللہ تعالیٰ بنو کلب، عرب میں، پورے عرب میں سب سے زیادہ بکریاں جس کے پاس تھی وہ بنو کلب تھا، یہ ایک قبیلہ کا نام تھا۔ تو پورے عرب میں، مکہ مدینہ میں، پورے عرب میں سب سے زیادہ بکریاں ان کے پاس تھی، جبکہ اس دور میں بکریوں کی تعداد سب کے یہاں بہت زیادہ تھی، 300 500 200 400 5 3 7 حتی المقدور بکریاں رہتی تھیں، مگر پورے عرب میں سب سے زیادہ بکریاں ان کے پاس تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ 15ویں شب کو شعبان المعظم کے بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے عدد کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ بنو کلب کے، اب ایک بکری میں بال ڈھونڈیں آپ کتنا ہے، گننے لگ جائیں، اور پھر پورے عرب میں سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کے پاس، تو ایک بکری کا ہم اور آپ اگر گننے لگ جائیں تو کتنا وقت لگے گا۔ اللہ تعالیٰ اس شب میں جو آنے والی ہے، یہ 25 تاریخ ہے نا انگریزی کے اعتبار سے، یعنی آنے والا اتوار مغرب سے لگ جائے گا، اور وہ 6 رکعت جو پڑھایا جاتا ہے انشاءاللہ پڑھایا جائے گا آپ کے ہاں، ٹھیک ہے، ہاں انشاءاللہ تعالیٰ دفع بلیات درازی عمر بالخیر، یہ 2 رکعت جو ہوتی ہے انشاءاللہ وہ پڑھا جائے گا، آپ ذرا ضرور آئیں۔ تو اتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اب یہ روایت بتا دیتا ہوں کس کس حدیث میں، ہو سکتا ہے کہ یہ کلپ وہاں تک بھی پہنچ جائے۔ مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 25487، جامع ترمذی حدیث نمبر 739، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 29858، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1399، شعب الایمان حدیث نمبر 3824۔ اس کے علاوہ 10 کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے، اور 10 طرق سے، میں نے کہا یہی ایک حدیث 10 طرق سے ہے، بقیہ 13 صحابہ نے جو بیان کیا ہے، پھر مرسلاً جلیل القدر تابعی 5 نے بیان کیا ہے، پھر 7 تابعی نے موقوفاً بیان کیا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ بات نہ سمجھ آئے تو میں ان کے گھر سے بھی حوالہ دے دوں، تاکہ گھر کی بات کم سے کم مان لیں۔ بہت سے لوگ ضدی ہوتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے، تو بھائی سن لیں۔ اچھا ایک بات یہاں عرض کر دوں کہ اس حدیث کو محمد ناصر الدین البانی جو جماعت اہل حدیث کے بہت بڑے عالم عرب کے گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جو علم سے شغف رکھتے ہوں گے وہ ان کے بارے میں جانتے ہوں گے، یہ غیر مقلدین کے پیشوا اور امام ہیں۔ انہوں نے کہا اس حدیث کے بارے میں، کوئی کہہ سکتا ہے نا یہ ضعیف روایت ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ ضعیف روایت ہے، تو محمد ناصر الدین البانی نے السلسلۃ الصحیحہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 138 پر
انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، تاکہ ایک فتنہ ختم ہو جائے ضعیف اور صحیح والا۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں، وہ آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جملۃ القول ان الحدیث بمجموع هذه الطرق صحیح بلا ریب، کہتے ہیں بے شک یہ حدیث اپنے تمام طرق کے اعتبار سے بلا شک و شبہ صحیح ہے۔ یہ محمد ناصر الدین البانی کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس پر ایک بات اور عرض کر دوں، یہ ہو گئے البانی صاحب، میں ابن تیمیہ کو بھی شامل کر لیتا ہوں نا، کہ جو آپ کے سب سے بڑے روئے زمین کے پیشوا اور امام ہیں، ان کی بھی بات سن لیں آپ، ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے آپ قبول کر لیں اور ایسا فتنہ بازی نہ کریں۔ ابن تیمیہ المتوفی 728 ہجری، المتوفی 728 ہجری، مجموع الفتاوی جلد 23 صفحہ نمبر 132۔ ابن تیمیہ کا قول، میں صرف وہ لفظ پڑھ رہا ہوں، میرا مقصود تقریر کا غلط فہمی کا ازالہ ہوتا ہے کہ جس کے ذہنوں پہ گرد و غبار بھر گئے ہیں وہ چھٹ جائیں اور آپ قرآن اور حدیث پر عمل کریں۔ وہ لکھتے ہیں وَأَمَّا لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقَدْ رُوِیَ مِنْ فَضْلِهَا أَحَادِيثٌ وَآثَارٌ وَنُقِلَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ السَّلَفِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ فِيهَا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو 15ویں شعبان المعظم کی شب ہے، کہتے ہیں اس پر اس کی فضیلت میں بہت حدیثیں موجود ہیں، یہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں، بہت حدیثیں موجود ہیں، اور تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کے آثار موجود ہیں، اور سلف صالحین کثرت کے ساتھ اس شب میں اللہ کی عبادت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کہتے ہو کہیں نہیں ہے، آپ نہ اپنے مولانا صاحب کو پڑھتے ہو نہ حدیث قرآن پڑھتے ہو، یہ آپ کا مبلغ علم ہے۔ اور پھر لکھتے ہیں مجموع الفتاوی میں اذا صلی الانسان لیلۃ النصف وحدۃ او فی جماعت خاصۃ کما یفعل طوائف من السلف فہو احسن۔ ابن تیمیہ نے لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب انسان 15ویں شب میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو وہ یہ نہ سوچے کہ وہ آج کا ایجاد ہے، دور صحابہ سے، سلف صالحین سے ہر کوئی کرتا ہوا چلا آ رہا ہے، اس لیے سب کو کرنا چاہیے۔ یہ ہے 15ویں شب، ٹھیک ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، امام بہقی نے شعب الایمان جلد 1 صفحہ نمبر حدیث نمبر 3713 میں خمس لیال لا یرد فیہن الدعاء، 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں وہ کون کون سی رات ہے، تو کہتے ہیں وہ جمعہ کی رات ہے، رجب کی پہلی رات ہے، عیدین کی راتیں ہیں، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ جو 15ویں شب ہے اس میں اللہ سے جو دعا مانگی جائے اللہ رد نہیں فرماتا ہے۔ تو یہ میں نے چند جو ہے علمی باتیں عرض کر دیں آپ سے، اس کے ازالے کے لیے کہ بات ایسی نہیں ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ احادیث طیبات، صحابین، صحابہ، تابعین اور ائمہ مجتہدین کا عمل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چند باتیں وہ سن لیں آپ۔